اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ الامام الاعظم بقیت اللہ فی الارضین اللہم اجل ولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور دنیا کو ان تمام مصیبتوں بالخصوص اس بڑی بلا اور بیماری کرونا سے نجات عطا فرما، اور ہم سب کو مولا کے عظیم اہداف کو عملی شکل دینے میں ان کے ناصر و مددگار بنا الہیہ۔ ہماری گفتگو اخلاق منتظرین کے حوالے سے جاری ہے، اور ہم نے اخلاق اور اس کے اندر جو بنیادی نکات ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد اپنے لیے ایک الگو اور ایک اسوہ کے عنوان سے رحمت للعالمین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو موضوع سخن قرار دیا، اور آپ کی حیات طیبہ سے مختلف صفات جو ہماری زندگی کے لیے راگشا ہیں کہ جن کو پڑھنے سے جاننے سے ہماری اپنی تربیت ہوتی ہے، ان صفات میں سے کچھ صفات بیان کی ہیں اور کچھ انشاءاللہ آج بیان کریں گے، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک اہم ترین صفت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھی اور ان کے پورے وجود میں وہ صفت جو ہے وہ واضح تھی، یہ صفت طیبہ خود حسن خلق تھا۔ اسلام کے اندر بالآخر یہ بیان ہوا ہے کہ جنت جو ہے یہ حسن خلق رکھنے والے، یعنی جن کے اخلاق اچھے ہیں، اصل میں جنت ان کی جگہ ہے، وہ جائیں گے وہاں۔ اور اگر کوئی شخص جتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو، لیکن اگر اس کے اندر اخلاق حسنہ نہ ہو، وہ کبھی بھی جنتی نہیں بن سکتا۔ اور اس حوالے سے ہمارے لیے بہترین اسوہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو نوع بشریت میں سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے، سب سے زیادہ اخلاق کی بلند ترین جو فضیلتیں ہیں ان میں سب سے بڑے مقام پر فائز تھے۔ آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 159 میں پروردگار جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی خوبی کی طرف کہ آپ حسن اخلاق رکھتے ہیں، اس کو کس انداز سے پروردگار نے جو ہے وہ یہاں بیان کیا۔ فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ تو مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ مہربان ہے، یعنی پیغمبر کا لوگوں کے ساتھ مہربان ہونا یہ اصل میں جلوہ رحمت الہی ہے۔ اس کے اندر ایک نقطہ ہے کہ اگر ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو اخلاق کے اصل معلم تو پروردگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی مخلوق میں سے ایک ہستی کو جب سفیر بناتا ہے، نمائندہ بناتا ہے، تو وہ ہمارے لیے اسوہ بن جاتی ہے۔ خود خدا جو ہے وہ اس اعتبار سے اسوہ نہیں بنے گا، بلکہ وہ ہمارے لیے اسوہ کو خلق کرتا ہے۔ اب پیغمبر اگر اخلاق کے یا
اخلاق حسنہ کے بلند ترین مقام پر فائز تھے، یہ بھی اصل میں رحمت پروردگار کا جلوہ تھا۔ تو پروردگار ہمارا ہے کہ یہ خدا کی رحمت ہے کہ تو لوگوں کے ساتھ اتنا مہربان ہے، یعنی یہ اصل میں رحمت پروردگار ہے جو تیرے وجود میں جلوہ گر ہوئی ہے، یہ مہربانی جلوہ رحمت پروردگار ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، لیکن اگر آپ لوگوں کے ساتھ سخت ہوتے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا کہ جھگڑا کرنے والے ہوتے، ڈانٹنے والے ہوتے، سخت مزاج سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ تمہارے ارد گرد جو اکٹھے ہوئے ہیں یہ سب دوڑ جاتے، یہ سب جدا ہو جاتے، سب چلے جاتے۔ یعنی یہ جو لوگ اے رسول تیرے ارد گرد موجود ہیں اور تیرے عاشق ہیں اور تجھ پر اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں اور تجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتے، یہ اس لیے ہے کہ تیرے اندر حسن خلق ہے کہ تو ان کے ساتھ بہت ہی مہربان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر واقعاً وہ آدمی جو حسن خلق رکھتا ہے، سب کے ساتھ مہربان ہے، وہ سب کا محبوب ہوتا ہے، سب اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، سب اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، مہربان آدمی سب کو اچھا لگتا ہے۔ اور تو یہ آیت جو ہے وہ کئی پیغام دے رہی ہے۔ سب سے پہلا پیغام تو وہی ہے کہ لوگوں سے مہربانی یہ ہدیہ الہی ہے، یہ اصل میں رحمت پروردگار کا جلوہ ہے۔ اور جو لوگ چاہے وہ جتنے بھی عالم ہوں، پڑھے لکھے ہوں، عبادت گزار ہیں، لیکن اگر وہ سخت دل ہوں تو ان کا لوگوں کے اندر کوئی مقام نہیں ہے، لوگ ان سے دور رہیں گے۔ تو لہٰذا مہربانی جو ہے وہ لوگوں کے اندر، اگر کسی نے کام کرنا ہے، مثلا فرض کریں آپ بے عنوان منتظر امام اگر لوگوں میں چاہتے ہیں کام کریں، لوگوں کو دین کی طرف مائل کریں، لوگوں کو رائے ہدایت کی طرف لے کے آئیں، تو پیغمبر کی مانند اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کریں، لوگوں کے ساتھ مہربان ہو، لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے کسی عالم دین کے پاس اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، تو وہ اسے اتنے بڑے بڑے عذاب بعض کا سنا دیے جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ بس میں تو کسی صورت میں بخشا نہیں جاؤں گا، اور چلو یہ جو باقی زندگی ہے میں اسی کو بھی گناہوں میں گزار دوں، چونکہ میری بخشش کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ شخص، وہ عالم دین یا وہ جو دین سے آ گیا، اس نے اسے درست بتایا ہو، لیکن ابھی یہ ٹائم نہیں تھا، یہاں اسے اللہ کی بخشش، خدا کی رحمت سے امیدوار کرنا تھا، پہلے اسے بتانا تھا کہ تیری توبہ کی راہ کھلی ہوئی ہے۔ اب جب وہ مائل ہو جاتا، پھر آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرنی تھی، اسے بتانا تھا کہ اس گناہ کا جبران ایسے ہے، اس کا ایسے ہے۔ یعنی اخلاق حسنہ کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے، حتیٰ کہ حقوق اللہ کا مسئلہ ہو، حقوق العباد کا مسئلہ ہو، تو لوگوں سے مہربان رہیں۔ مہربان کا مطلب ہے لوگوں کی آخرت کی فکر کریں، لوگوں کے دنیا کے امور میں ان کے مشکلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ مہربانی یہ ہے، چہرے سے مسکراہٹ اور لوگوں کے رازوں کا امین ہونا اور لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا اور ان کی بد مزاجی کا اچھے مزاج سے، خوش اخلاقی سے جواب دینا، یہ ساری وہی لوگوں سے مہربان ہونے کا جلوہ ہے کہ جو انشاءاللہ پیغمبر کی سیرت پر چلتے ہوئے ہمارے اندر انشاءاللہ ہونا چاہیے۔ اسی سے دوسرے لفظوں میں وہی ایک جو مفہوم سامنے آتا ہے وہ ایثار یہی ہے کہ اگر میرے ساتھ کسی نے بد اخلاقی بھی کی ہے تو میں اس سے حسن
اخلاق سے اس کا جواب دوں، یہ ہے وہ ایثار، اور یہ وہ جلوہ حسن خلق پیغمبر ہے کہ جو ہماری تربیت کے لیے ہے، اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں پیغمبر محبوب تھے اس زمانے میں، کیوں لوگ آج بھی ان کے عاشق ہیں، صرف اس زمانے میں نہیں، آج بھی سب سے بڑا کردار یہی پیغمبر کا، خلق عظیم اور لوگوں سے نہایت مہربانی، جو کہ اصل میں ہدیہ الہی ہے۔ اسی طرح ایک اہم ترین جو صفت ہے پیغمبر کی، دل سوزی، البتہ یہ اسی مہربانی سے ہی ملتا جلتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے معنی کے اندر۔ دل سوز جو شخص ہوتا ہے نا، اصل میں وہ ہے کہ جو لوگوں کی گمراہی یا دوسرے لفظوں میں باطل راہوں پر جانے کی وجہ سے پریشان ہو اور انہیں ہدایت کی راہ پہ، دین کی راہ پہ لائے، یا دوسرے لفظوں میں لوگوں کے جہنم میں جانے سے پریشان ہو اور وہ چاہتا ہو کہ انہیں جنت کی راہوں کی طرف لائے۔ اب آپ دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور سورہ ہجر کی آیت نمبر جو ہے وہ 88 میں پیغمبر اسلام کی یہی ایک اہم صفت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ دل سوزی کرتے تھے اور انہیں جہنم کی آگ سے ڈراتے تھے۔ یہ ایسے ہی نا جیسے ماں باپ دیکھ رہے ہیں کہ فرض کریں بچہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز کھا رہا ہے کہ جو بہت بڑی بیماری کا باعث بنے گی اس کے لیے، یا ہو سکتا ہے اس کی موت کا باعث بنے، تو وہ کس طریقے سے، اور بچہ جو ہے وہ نہیں سمجھ رہا، وہ ضد کر رہا ہے کہ میں نے ہر صورت میں یہ چیز کھانی ہے، تو وہ کس طریقے سے دل سوزی سے اسے آگاہ کرتے ہیں، پیار سے، محبت سے، اگر کبھی سختی بھی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی وہی دل سوزی ہوتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا یہ بچہ جو ہے وہ بعد میں اس بڑی مشکل سے دوچار ہو، جو ہو سکتا ہے اس کی موت کا بھی باعث بنے۔ دلسوز شخص جو ہے وہ سب سے زیادہ مخلص ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مخلص ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام چونکہ پوری امت کے لیے دلسوز تھے، اور بسا اوقات اتنی حسرت کھاتے تھے لوگوں کی خاطر کہ پروردگار جو ہے اس نے بھی ایک منع کر دیا۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 8 میں دیکھیں، پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذہب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون، کہ وہ شخص کہ جسے اپنا گندا عمل جو ہے وہ اچھا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو لوگ برائی کرتے ہیں وہ برائی پہلے انہیں اچھی نظر آتی ہے نا، وہ اچھی محسوس ہوتی ہے۔ آیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل جو ہے وہ اچھا اسے نظر آتا ہے اور وہ اسے خوبصورت دیکھتا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ البتہ یہاں ایک نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی لوگ اپنے لیے گمراہی کا سامان خود پیدا کرتے ہیں تو خدا انہیں گمراہ کرتا ہے، چونکہ اسباب کا خالق خدا ہے۔ دنیا کے معاملات میں اللہ جو ہے وہ دخل نہیں دیتا، لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گمراہی کے مقام تک پہنچاتے ہیں، خدا انہیں روکتا نہیں ہے، چونکہ قرار نہیں کہ اللہ دنیا کے کاموں میں دخل دے، دنیا دارالاختیار ہے۔ خدا اپنی مالکیت اور حکومت کو روز حشر قیامت کے دن دکھائے گا، مالک یوم الدین۔ دنیا ایسے ہی ہے، ظالم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں، خدا ان کا ہاتھ نہیں روکتا، کیونکہ وہ خود جہنم میں جانا چاہتے ہیں، ان کو اپنا عمل جو ہے وہ خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی لوگ اپنے لیے ہدایت کا سامان بھی خود فراہم کرتے ہیں اور ہدایت پا لیتے ہیں۔
اور گمراہی کا سامان بھی خود ہدایت پر، چونکہ دنیا کا نظام اللہ نے ایسا ہی خلق کیا ہے، یہ نظام کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار فرما رہا ہے کہ اے نبی فلا تذہب نفسک علیہم حسرات، یہ جو لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں خود، تو اپنے آپ کو ان کے غم میں اور ان کی حسرت میں نہ ڈال، چونکہ یہ خود جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ تو نے کوشش کی ہے ان کی ہدایت کی، ان کو راہ ہدایت دکھائی ہے، راہ استغفار، راہ توبہ، لیکن وہ اب خود جا رہا ہے، لہذا تو حسرت نہ کھا۔ یعنی پیغمبر اتنی حسرت کھاتے تھے۔ اب بعض ہمارے راوی کہتے ہیں کہ مثلا کچھ خاص لوگوں کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، جیسے ابو جہل تھا مثلا۔ اب وہ اپنی جگہ، لیکن یہ تا قیامت ہمارے لیے درس ہے کہ جب ہم مثلا اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، کسی کے لیے بھی جب دل سوزی کریں تو ہم ایک خاص حد تک کر سکتے ہیں نا، اس کے بعد وہ اور خدا ہے۔ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اسے رائے ہدایت دکھائی جا سکتی ہے، لیکن زبردستی تو نہیں لایا جا سکتا۔ آخری وقت تک دل سوزی ہے، لیکن اب دل سوزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے نیک ہونے کی یا جنت جانے کی حسرت میں انسان اپنے آپ کو مار بیٹھے۔ اس لیے پروردگار نے فرمایا ہے کہ فلا تذہب نفسوں کا علیہم حسرات، کہ اتنا اپنے آپ کو ان کے غم اور حسرت میں نہ ڈال۔ تو دل سوزی صفت پیغمبر ہے، بہترین اخلاق حسنہ کے اندر ایک بہترین صفت ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی اولاد، رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں، سب کے بارے میں ہونی چاہیے۔ اور دل سوزی جو ہے وہ آخرت کے مسئلے میں ہو، ہدایت کے مسئلے میں ہو، گناہوں سے دور ہونے کے مسئلے میں ہو، یہ ہوتی ہے دل سوزی۔ کیونکہ وہ دوست جو گناہ کی طرف لا رہا ہے یا دنیاوی امور میں دل سوزی کر رہا ہے لیکن آخرت تباہ ہو رہی ہے، تو وہ دل سوزی نہیں ہے، وہ بسا اوقات گمراہی ہوتی ہے۔ ہم اسے بظاہر دل سوزی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہماری دل سوزی میں ہدف اس کی آخرت ہے، البتہ اگر دنیا بھی اچھی کرنی ہے اس طریقے سے کہ آخرت بھی اچھی ہو، آخرت کو صدمہ نہ ہو۔ بس اوقات کسی کی دنیا بہتر بتاتے ہوئے یا بناتے ہوئے آخرت تباہ کر بیٹھتے ہیں، اپنی بھی اور اس کی بھی۔ نہیں، یہ دل سوزی نہیں ہے۔ دل سوزی یہ ہے کہ رزق حلال کمائے، دل سوزی یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے، دل سوزی یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کا عبد بنے، دل سوزی یہ ہے کہ اپنے مولا کا اطاعت گزار بنے، حقوق العباد پورے کرے، حقوق اللہ پورے کرے۔ یہ ہے دل سوزی کسی کے لیے کہ اسے اس راہ پہ لے کے آئے۔ تو اہم عظیم صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ صفت دے کہ مومنین کے لیے دل سوز ہوں۔ آج ہم دل سوز ہوں گے تو یہ دل سوزی کل ہماری اپنی نجات کا بھی باعث ہے۔ تیسری جو صفت جو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا آج، وہ پروردگار کی طرف سے جو خاص ایک ہمارے پیغمبر پر ایک خاص لطف تھا، وہ یہ تھا کہ وہ رحمت للعالمین تھے، پوری دنیا کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، صرف انسان نہیں، حیوانوں کے لیے، درختوں کے لیے، ہر چیز کے لیے پیغمبر جو ہیں وہ رحمت تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے سورہ انبیاء کی 107 نمبر آیت، وہاں اللہ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کافر مشرکین کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیں پیغمبر کا کردار، اور یہ وہ کردار تھا، یہ وہ رحمت تھی جس نے انہی مکہ کے کافروں کو بھی آپ کا شیدائی بنا دیا، اور وہ مسلمان ہوئے اور
کس طرح انہوں نے پھر فداکاریاں کی آپ کے لیے. یہ جو جوک در جوک کفر و شرک کے علم بردار اسلام میں داخل ہوئے اور عاشق رسول ہو گئے، یہ وہی رحمت پیغمبر تھی. سب کے ساتھ رحمت سے پیش آتے تھے، حتیٰ کہ جو دشمن تھے جب وہ مہمان بن کے آتے تھے رحمت کے ساتھ پیش آتے. لیکن یہی پیغمبر جو ہے میدان جنگ میں اپنے دشمنوں پر سخت تھے. اب دیکھیں سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں دیکھیں، پروردگار فرما رہا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، پیغمبر جو کہ اللہ کا رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی ان کے جو اصحاب اور یاران ہیں، کفار پر بہت سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر بڑے مہربان ہیں. یہ اصل میں ایک مومنانہ زندگی کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہوں، لیکن جو دشمنان اسلام ہیں ان کے ساتھ سخت ہوں. آج کل تو برعکس ہو گیا نا، ہمارے مسلمان ممالک کے آپ دیکھ لیں سربراہان یا جو بھی ہیں، دشمنان اسلام کے ساتھ مہربان ہیں اور ایک دوسرے کے حق میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. دنیا کے حالات دیکھ لیں آپ، مسلمان ملک پر حملہ کر رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. ایک مسلمان ملک کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا. جتنا مسلمانوں کو اذیت کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اتنا کفار اب نہیں ستارے. کفار اتنا ہمیں قتل نہیں کر رہے جتنا ہم لوگ بظاہر جو مسلمان ہیں ایک دوسرے کی اذیت کا باعث ہیں. حالانکہ پیغمبر نے ہمیں یہ درس دیا تھا کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ رحمت سے پیش آؤ، کافروں کے ساتھ سخت رہو. تو یہ صفت ہے ہمارے نبی کی، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس تھا کہ دشمنان خدا کے ساتھ سخت. تولا تبرہ بھی یہی ہے نا کہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہوں، محبت کریں ایک دوسرے سے، اور تبرہ یعنی دشمنان خدا، دشمنان اہل بیت کے ساتھ نفرت ہو، اور جو ان دشمنوں کے دوست ہوں ان سے بھی نفرت ہو. تو یہ اہم ترین جو درس ہے ہمارا وہ یہی ہے. البتہ جب ہم دشمنوں کے ساتھ سخت ہوں گے یعنی کفار کے ساتھ، اس سے مراد وہ کفار ہیں کہ جو ہمارے مد مقابل کھڑے ہیں، یعنی ہم پر حملہ کر رہے ہیں، دشمن ہیں اسلام کے، ہمیں نابود کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مارنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو صلح کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں وہ نہیں، ان سے سختی نہیں، ان کے ساتھ تو محبت کا حکم ہے، ان کی تو تالیف قلوب کہ ایسا ان کے ساتھ طرز عمل اختیار کریں کہ وہ اسلام کی طرف، تشیع کی طرف، راہ ایمان کی طرف مائل ہوں. بلکہ ایسے لوگوں کو تو خمس دینا بھی جائز ہے. یہاں کفار سے مراد وہ جو ہم پر اسلحہ لے کے کھڑے ہیں، ہمیں مارنا چاہتے ہیں، ان کے مد مقابل سخت ہونا چاہیے. اور یہ سختی بھی جلوہ رحمت ہے، چونکہ اس سختی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ظالم لوگوں کو اگر ہم ان کے نحس وجود کو زمین سے پاک کریں گے تو باقی کتنی دنیا امن سے زندگی گزارے گی. اب آپ دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں، ایک ٹرمپ ہی کافی ہے کتنی دنیا کو آگ میں جھونکنے کے لیے. ایک صدام ہی کافی ہے کتنی بڑی مملکت کو آگ میں جھونکنے کے لیے. اگر اس قسم کے لوگوں کو اٹھا لیا جائے تو کتنی دنیا جو ہے وہ پرامن ہو جائے گی. میں مثال دے رہا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال ہے. ایک فرعون کافی تھا، ایک ہٹلر کافی تھا، آدھی دنیا کو جو ہے وہ آگ میں جھونکنے کے لیے. کتنی قتل و غارت اس ایک شخص کے ذریعے ہوئی، تو اس کا ایک کا ہٹانا کتنی دنیا کے لیے امن اور کتنی دنیا کی نجات کا باعث ہے. ڈاکٹر کتنا مہربان ہوتا ہے، لیکن یہی ڈاکٹر جو ہے بسا اوقات ہمارا وہ عضو کاٹ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے پورا بدن جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، پورا بدن جو ہے وہ نابود ہو رہا ہے. یہاں اس عضو کو کاٹنا نشانہ رحمت ہے، یعنی اس عضو کو کاٹنا جو ہے وہ علامت رحمت ہے. تو اگر پیغمبر کفار کے ساتھ میدان جنگ میں سخت تھے تو یہ بھی علامت رحمت للعالمین ہی ہے.
چونکہ ایک مضر چیز کو ہم نے ختم کیا تاکہ باقی لوگوں کو نقصان نہ ہو، اور یہی نشانی جو ہے وہ اہل ایمان کی ہے، اور اس وقت جو اہل ایمان کے امام ہیں ان کی بھی یہ نشانی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام بھی ایسے ہوں گے، دشمنوں کے ساتھ سخت ہوں گے، ہیبت ہوگی، لیکن مومنین جو ہیں ان کے ساتھ نہایت مہربان، رعوفاً بالناس، مساکین کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے، رحیماً بالمساکین، اور عام لوگوں کے لیے بے پناہ سخی، جواداً بالمال۔ لیکن یہی امام جب 7 مہینے یا 8 مہینے دشمنوں سے جنگ کریں گے تو سارے ظالموں کا نحس وجود زمین سے جو ہے وہ پاک کر دیں گے، زمین کو پاک کر دیں گے ان ظالموں کے نحس وجود سے، ان دشمنان خدا سے، کہ یہ زمین جو ہے وہ پھر امن و امان اور سعادت کا گہوارہ بن جائے۔ جسم سے جب وہ ایک سرطان زدہ یا کینسر زدہ یا وہ ایسا عضو جو قابل اصلاح نہیں ہے، قابل شفا نہیں ہے، جب اس کو ڈاکٹر جدا کرتا ہے پورا بدن سکون میں آ جاتا ہے، اسی طرح زمین پرسکون ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں نشانی رحمت ہے، تو ہم بھی اسی لیے منتظر ہیں اپنے مولا کے جو آئیں، اور جن کی وجہ سے ظالموں کا نحس وجود، یہ یہ ساری بیماریاں، یہ مصیبتیں دنیا سے ختم ہو، تاکہ دنیا امن و امان اور وہ سعادت کا چہرہ دیکھے، اور مولا امام رضا کا وہ فرمان عملی شکل میں سامنے آئے کہ فرماتے ہیں جب ہمارے قائم قیام کریں گے، اشرقت الارض بنور رب، زمین رب کے نور سے چمکے گی، اور اللہ ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے انشاءاللہ کہ اسی رحمت العالمین کا بیٹا جو بذات خود نبی کی رحمت کے مظہر ہوں گے، کیونکہ پیغمبر فرماتے تھے کہ مہدی میری ہی سیرت پہ چلیں گے، تو ان کی سیرت پہ چلتے ہوئے پیغمبر کی مانت دشمنان دین سے جنگ بھی کریں گے، اور وہ حکومت الہیہ کو جسے پیغمبر نے عرب میں بپا کیا تھا، ان کا بیٹا مہدی مشرق و مغرب میں پوری دنیا میں بپا کریں گے، اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے، اور دنیا اس وقت رحمت العالمین کے فرزند جو کہ رحمت عالمین ہوں گے، خود بھی رحمت عالمین ہوں گے، ان کی حکومت اور ان کی سیرت سے جو ہے وہ چمکے گی انشاءاللہ نور رب سے، اور دنیا بھرے گی عدالت و انصاف سے انشاءاللہ، اور اللہ ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔